قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب یہود و نصارہ، اپنے دین میں غلب نہ کرو اور اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو حق ہے۔ اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ تین رب نہ کہو، ایک ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہو، ایک کہو۔ اللہ پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ ساری کائنات کا مالک وہی ہے اور وہی وکیل اور کارساز کافی ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کو خطاب کر رہے ہیں کہ آپ دین میں غلو نہ کرو، دین میں زیادتی نہ کرو، دین میں تشدد نہ کرو، کسی کی شان کو اصل حقیقت سے اوپر نہ بڑھاؤ۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، مینا میں کنکریاں مارنے کا مرحلہ آیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں عبداللہ میرے لیے کنکریاں تلاش کرو۔ انہوں نے کنکریاں جس سائز کی بتائی تھی تلاش کر کے دیں آپ کو۔ وہ کنکری چنے کے دانے سے تھوڑی موٹی ہوتی ہے، انگلی پر رکھ کر ماری جائے تو ماری جا سکتی ہے۔ انگوٹھے پر انگلی پر رکھو اور مارو، یعنی اتنی ہوتی ہے کہ وہ پتھر نہیں ہوتا جو کہ یہاں نہ رکھا جا سکتا ہو۔ فرمایا لوگو یہ کنکریاں میرے ہاتھ میں دیکھ لو، اتنی اتنی کنکریاں مارو، غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ انما اہلک من کان قبلکم، آپ سے پچھلی قوم میں اس وجہ سے ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، دنیا آخرت ان کی تباہ ہو گئی، جنت کی جگہ جہنم مل گئی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ دین میں غلو کرتے تھے۔ غلو کیا ہے؟ زیادتی کرنا، عقیدے میں زیادتی کرنا، عمل میں زیادتی کرنا، فتوے میں زیادتی کرنا، بات کرنے میں زیادتی کرنا، انصاف کی بات نہ کرے۔ ایک آدمی نے اس کو گالی دی، اس نے 10 گالیاں دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہودیوں کا ایک قافلہ یا ایک وفد آیا، آ کر کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم۔ اس کا معنی نعوذ باللہ آپ پر ہلاکت ہو۔ آپ اپنے گھر کے دروازے سے باہر چبوترے میں بیٹھا کرتے تھے لوگوں کو ملنے کے لیے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دروازے کے خلا سے دیکھتی رہتی تھی کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ دے، یہ کیا چل رہا ہے باہر، کیا حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے، میں پوری خبر رکھتی تھی۔ جب انہوں نے کہا السلام علیکم، نعوذ باللہ تم پر ہلاکت ہو، تو میں نے اندر سے جواب دیا علیکم السعم واللعنہ، تم پر ہلاکت بھی ہو، رب کی پھٹکار بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم، تم پر ہو، کیا ہو؟ جو تم نے ہمیں بھیجا وہی تم پر ہو، جو ہمارے لیے تم نے بھیجا وہی تم پر ہو۔ سبحان اللہ، زبان کو محفوظ رکھا اس لفظ سے جو برا لفظ ہے، اور فرما دیا تم پر ہو۔ اس کے بعد ان کی باتیں ہوتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فرمایا عائشہ آپ نے یہ بات کیا کی کہ تم پر سام بھی ہو، لعنت بھی ہو؟ کہا تو آپ نے دیکھا نہیں وہ کیا غلط بول رہے تھے؟ تو فرمایا غلط بول رہے تھے تو میں نے ان کا بڑا انہی کے لہجے میں جواب دے دیا تھا، ان کی بد دعا میرے لیے قبول نہیں ہوگی، میری ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی۔ اور آپ نے اگر کہنا ہی تھا تو وعلیکم السلام کہہ دی ہوتی، ساتھ لعنت کا اضافہ کیوں کیا؟ یہ تو زیادتی ہے۔ سبحان اللہ، اس لیول پر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ تو یہ تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات کرو تو عدل کی کرو، اگرچہ کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، بات عدل کی کرنی چاہیے، انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھو بسا اوقات سچ بات کرنا عدل ہوتا ہے، اور بسا اوقات سچ بات کو نہ کرنا اچھا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بہت سچ بولنے کا شوق ہوتا ہے، بولے میں تو سچا ہوں، میں تو سچ بات کروں گا، میں تو سولی پر بھی کروں گا، تلوار پر بھی کروں گا۔ بسا اوقات سچی بات کرنے سے امت پارا پارا ہو جاتی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایسا سچ اس جگہ پر نہیں بولنا چاہیے کہ جس کے سچ بولنے سے نقصان زیادہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی اصول ہیں، سچ بولنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے، اس کے بعد حالات کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ حق بات ہے جی، میں تو حق بات کروں گا، حق بات کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر، سچ بات کرو، انصاف کی بات کرو، مگر حالات بھی دیکھ کر کرو۔ نہیں سمجھ آتی تو کسی سے پوچھ لو۔ اسلام نے عورت کو 1 اور مرد کو 2 روپے دیے نا وراثت میں، انصاف ہے؟ بولو، انصاف ہے؟ اس کو 1 دیے، اس کو 2 دیے، یہ عین انصاف ہے۔ میرا رب ظلم نہیں کرتا۔ دیکھنے والا کہے گا کہ یہ انصاف نہیں، مگر یہ انصاف ہے۔ جو بچہ بچی میت کی زندگی میں فوت ہو جائے، اس کو اس کی وراثت کا حصہ نہیں ملتا۔ سطحی نظر والا کہے گا کہ بیٹا فوت ہو گیا، یتیم بچے ہیں، یہ زیادہ ترس کے حقدار ہیں، ان کو تو زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ اسلام کہتا ہے نہیں، دادا کے مرنے کے وقت جو جو زندہ ہیں صرف ان کو ملے گا، بیٹوں بیٹیوں میں سے، اور جو بیٹا پہلے فوت ہو چکا جس کے یتیم بچے ہیں اس کو نہیں ملے گا۔ یہ عین انصاف۔
اور آپ کہو نہیں میں تو انصاف کی بات کرتا ہوں، سب کو ملنا چاہیے، وہ انصاف نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھو، اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قسم کا ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اور اگر تجھے ان یتیموں پہ ترس آتا ہے تو تیرے رب کو ان پر زیادہ ترس آتا ہے۔ لیکن قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اس وقت جو زندہ ہوں وہ حقدار ہوتے ہیں، جو پہلے سے فوت ہو چکا وہ حقدار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب میں زندہ ہوں تو مال میرا ہے، بچوں کا نہیں ہے۔ آپ کا مال آپ کا ہے یا آپ کے بچوں کا ہے؟ آپ کا ہے۔ اور جب آپ کا ہے اور وہ فوت ہو گیا، جب ان کا ہوا تو وہ تھا ہی نہیں۔ جب بندہ فوت ہوا اس وقت وہ بچہ تھا ہی نہیں، تو جو ہے ہی نہیں وہ کیسے وارث ہوگا؟ جب وہ وارث نہیں ہوگا تو اس کے مزید بچے جو یتیم ہیں وہ کیسے وارث ہوں گے؟ یہ انصاف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وراثت میں 1/3 تک وصیت لکھنے کی اجازت دی ہے۔ حقیقی بیٹوں کو ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا مل رہا ہو، مگر 1/3 کی وصیت کا اختیار اس کے پاس ہے۔ وہ اپنے یتیم پوتوں کے لیے کر سکتا ہے، مسجد مدرسے کے لیے کر سکتا ہے، یتیم پوتوں کے لیے کر سکتا ہے۔ وراثت میں وصیت کا اختیار ہے، وہ وصیت کے ذریعے ان کو دے سکتا ہے، لیکن قاعدہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اللہ نے حق نہیں رکھا، اس کو وصیت کرنے کا حق دیا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ وصیت نہیں کرتا تو اس کو ترس نہیں آتا، تو پھر آپ کو باہر بیٹھے کے وہ زیادہ ترس آ رہا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی۔ بخاری شریف کی 2 روایتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یمن سے سونا لے کر آئے، آپ نے 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا اور کسی کو نہیں دیا۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے اس کے حقدار تو ہم تھے، اس کو کیوں دے دیا، ان کو کیوں دے دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، آپ بڑے ناراض ہوئے۔ فرمایا اما تامنونی وانا امین من فی السماء، تم مجھے امانت دار نہیں مانتے؟ مجھے تو میرا رب امانت دار مانتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو مال آتا ہے وہ آ کر بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ بیت المال کا جو امین ہے اس کو اختیار ہے، وہ کسی کو دے سکتا ہے۔ غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ اعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ ولرسولہ، جو بھی غنیمت ہوگی اس کے 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے بعد امیر المومنین کا ہوگا۔ 4 حصے مجاہدوں میں تقسیم ہو جائیں گے، 5واں حصہ ان کا ذاتی ثواب دیدی کوٹا ہے، وہ اس میں جس کو بھی دے دیں، جس کو بھی دے دیں، ذات پر استعمال کر لیں، اپنے بچوں کو دے دیں، ان کا ذاتی اختیار ہے۔ لیکن سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کو غلام لونڈیاں دے رہے ہیں اور اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں کہ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ اگر وہی سونا کسی اپنے رشتہ دار کو دیا ہوتا تو کیا کیا فتویٰ لگتا۔ وہ 4 لوگ آپ کے رشتہ دار نہیں تھے، پھر کیا کیا فتویٰ لگتا آپ کا۔ اور یہ اعلیٰ ترین شخصیت ہے کائنات کی، جو ان ظالموں کی زبان سے محفوظ نہیں رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن کاٹتا ہوں۔ ایک واقعے میں آ کر کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائیں۔
فرمایا مجھ سے زیادہ حقدار کون ہے جو اللہ سے ڈرے گا؟ ایک روایت میں آ کر کہتا ہے یہ ایسی تقسیم ہے جس سے رب کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایک روایت میں ایک واقعے میں آ کر کہتا ہے اعدل یا محمد، محمد عدل کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حنین کی اوتاس کی غنیمتیں مکے والوں کو جو ہفتہ پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کو زیادہ دے دی اور انصاریوں کو بالکل نہیں دی۔ اشکال پیدا ہوا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں عدل کرو نعوذ باللہ، اللہ سے ڈر جاؤ نعوذ باللہ، یہ سب باتیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی ہیں۔ کسی نے کہا میں اس کی گردن کاٹتا ہوں، فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو کاٹتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں ہے میں اس کو نہیں کاٹوں گا اس لیے کہ ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نمازیوں کو کاٹنے سے منع فرمایا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ بوڑھا اٹھا، شلوار آدھی پنڈلی پر، ماتھا آگے ابھرا ہوا، یہ گال بھی اس کے ابھرے ہوئے، آنکھیں اس کے اندر، اور داڑھی بڑی گھنی، آ کر کے کہتا ہے اللہ سے ڈر جا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس کی گردن کاٹتا ہوں، فرمایا جانے دو اس کو، اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازیں کم تر سمجھو گے، جن کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کم تر سمجھو گے، قرآن بڑا پڑھیں گے، حدیثیں بہت پڑھیں گے، اور وہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، جیسے گولی پیناڈول کی گلے سے نیچے نہ اترے فائدہ دیتی ہے، ایسے ہی ان کو قرآن فائدہ نہیں دے گا، اور اسلام میں داخل ہو کر ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا اس تیر جو شکار کے اندر سے نکلا ہے اس کو پکڑو، دیکھو اس کے بھالے پر کہیں نشان نظر نہیں آتا کہ یہ خون سے نکلا ہے، گوشت سے نکلا ہے، اس کے پر پیچھے پر ہوتا ہے اس پر بھی کوئی نشان نظر نہیں آ رہا، جہاں کلمپ ہوتا ہے وہاں تھوڑا سا لگتا ہے کہ شاید یہ کسی گوشت سے نکلا ہے، اور میں ایسے یہ دین سے نکل جائیں گے اور ان کے اندر دین نہیں ہوگا۔ بظاہر شکلیں ان کو بڑی نورانی ان کی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، تم سے زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تم سے زیادہ ذکر اذکار کرتے ہیں، تم سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، مگر ایمان سے خالی ہوں گے۔ فرمایا لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد، اگر میں محمد کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ لوگ پیدا ہو گئے، میں ان کو ایسے کاٹوں گا جیسے اللہ نے قوم عاد کو کاٹا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شدت پسندی ہے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے۔ کیسا کہ اپنے آپ کو اس لیول پر لے گیا کہ اب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گناہگار نظر آتے ہیں۔ اب یہاں غور کرو، آپ جاہل ہے مگر نبی سے بڑا عالم بنتا ہے، ان پر فتوے لگاتا ہے۔ اپنے معاشرے میں غور کرو، کتنے جاہل یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے علماء کو جاہل کہتے ہیں، جن کا استاد کتابیں ہیں، جس کا استاد کتاب ہے، جو نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں، قوم کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، ان کا دماغ خراب کرتے ہیں، ان کو ان کے عمل کی بات بتانے کی بجائے، ان کے عقیدے کی بات بتانے کی بجائے، ان کی پاکی پلیدی کی بات بتانے کی بجائے، ان کو کہیں گے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا، یزید کے خلاف یہ بات۔ پورا دین ہی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد شروع ہوتا ہے۔
یہ سارے واقعات بعد کے یہیں سے شروع ہوگا. آپ کا یہاں اس مسجد کا نمازی مجھے ایک ملا, کہتا ہے یہ مسئلہ کس طرح ہے, حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت علی کا مسئلہ کس طرح ہے؟ تو میں نے کہا اس طرح ہے. کہتا ہے تو آپ نے, میں اتنی دیر تمہارے پیچھے جمعہ پڑھا, آپ نے بتایا نہیں مجھے, یہ تو مجھے یوٹیوب کے فلاں شخص نے بتایا ہے. مطلب وہ ایسے مجھ سے خطاب مخاطب ہو رہا تھا جیسے میں کوئی قصوروار ہوں, جیسے میں علم کو چھپا رہا تھا اور اس کو ایک دم خزانہ مل گیا ہو. بھائی علم وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے, وہ علم ہے, وہ علم نہیں کہ صحابہ کرام کیوں لڑتے تھے اور کون مارا گیا تھا. یہ علم نہیں. اس کو اٹھانا, اس کی بنیاد پر تانا زنی کرنا, اس کی بنیاد پر تبرہ بازی کرنا, یہ علم نہیں. علم وہ ہے جو قال اللہ اور قال رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کو دیا جاتا ہے, اس میں کوئی بخل نہیں کیا جاتا. اور یہ باتیں بھی میں عرض کرتا رہا ہوں, مزید بھی کروں گا انشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایشو نہیں اسلام کا کہ کون لڑا, کس سے لڑا, کون مارا گیا, یہ اسلام کا ایشو نہیں. یہ تیرا ایشو بھی نہیں ہے, تیرے عقیدے کی بات نہیں, تیرے عمل کی بات نہیں, تیری پاکی پلیدی کی بات نہیں, تیری جنت جہنم کا مسئلہ نہیں, تیرے قبر حشر کا مسئلہ نہیں. اس کو اجاگر کر کے لوگوں کو ادھر لگا کر کے یہ باور کروانا کہ اصل بات تو میرے پاس ہے, اصل باتیں تو ہم کرتے ہیں, یہ مولوی تو علم چھپاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ غلو ہے, یہ شدت پسندی کی ایک قسم ہے کہ اپنے آپ کو علماء سے بڑا بنا کر کے علماء پر تانا زنی کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ظالم اپنے آپ کو بڑا بنا کر ان پر تانا زنی کر رہا ہے, اور ہے جاہل. سمجھتا ہے کہ پیسہ سب کو برابر دیا جائے تو یہ انصاف ہے. حالانکہ یہ انصاف تو ہو ہی نہیں سکتا. اب جتنے لاکھ مسلمان ہو چکے ہیں, کیا سب کو آپ دے سکتے ہیں؟ کہاں کہاں کون کون بیٹھا ہے. میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے 10 لوگ گئے, وہ جا کر اپنے علاقوں میں پہنچے, انہوں نے وہاں دعوت دی, وہاں لوگ مسلمان ہو گئے. تو کیا پتہ کون کون مسلمان ہو گیا ہے؟ کیا ہر غنیمت کا ہر پیسہ اس طریقے سے برابر تقسیم ہو سکتا ہے؟ یہ انصاف کوئی کر سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں, شدت پسندی, دوسرے کو جاہل سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنا, ٹالرنس, صبر, برداشت نہ ہونا, دوسرے کو اختلاف کا حق نہ دینا, بس جو میں کہتا ہوں صرف وہ بات ہے. یہ ساری صفات اس ذوالخویسرہ نام کے بڈھے میں تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کیا. میں کہتا ہوں وہ ٹھیک, جو میں نے سوچا وہ ٹھیک ہے, جو میرا فیصلہ وہ اٹل ہے. فرعون کہتا تھا ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد, جو میں کہتا ہوں وہ صحیح بات ہے, جو تم کہتے ہو وہ صحیح بات نہیں ہے. یہ فرعون کی صفت ہے, یہ ذوالخویسرہ خارجی کی صفت ہے. مسلمان مومن, مسلمان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے, اس کی ایک رائے ہے, اس کی ایک رائے ہے, وہ اس کی رائے کا بھی احترام کرتا ہے, اپنی رائے کا بھی اظہار کرتا ہے. ابھی آپ دیکھ لو, محرم آ رہا ہے, اب دیکھنا کیا حال ہوتا ہے, کیا صورتحال بنتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی بیان ہوگی کہ وہی رب ہے, وہی رب ہے, ان میں اور رب میں کوئی فرق نہیں چھوڑا جائے گا. یہ غلو ہے, یہی غلو ہے میرے بھائیوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کا تاج ہیں, وہ جنتی ہیں, وہ داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ رب نہیں ہیں. اس سے اگلے مہینے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے رب کا حصہ بنا دیا جائے گا, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کا جز, اللہ کے نور کا حصہ
نعوذ باللہ، اور ایسی صفات کہ کون فیکون کا علم بھی ان کے پاس ہے اور طاقت بھی ان کے پاس ہے، اور اگلی پچھلی ساری باتیں بھی ان کے پاس ہیں، اور وہ ہر جگہ موجود ہے نعوذ باللہ۔ یہ ساری باتیں غلو کے مظاہر ہیں، اس کی شکلیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھا چڑھا کر رب کا حصہ بنا دیا، نعوذ باللہ، میرے ساتھ ایسے نہ کرنا، میرے ساتھ ایسے نہ کرنا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میرے ساتھ اس طرح کا غلو نہ کرنا، اس طرح کی زیادتی نہ کرنا، میری قبر کی پرستش نہ کرنا۔ تو یہ سارے باری باری غلو کی شکلیں آتی ہیں۔ محرم کے روزے کی بات آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل روزے رمضان کے بعد محرم کے۔ فرمایا عاشورے کے دن کا روزہ جو رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اچھا بھی عاشورہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر جتنے سال بھی رہے 10 تاریخ کا روزہ رکھا، آخری سال ایک شخص کہنے لگا، یا کوئی شخص کسی نے کہا کہ اس سے تو یہودیوں کی موافقت ہو رہی ہے، وہ بھی 10 کا رکھتے ہیں، ہم بھی 10 کا رکھتے ہیں۔ میں اچھا اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا۔ اب یہ ایک سوچ کا اختلاف ہے کہ 9 کا بھی رکھوں گا یا 9 کا ہی رکھوں گا۔ کسی کو یہ سمجھ آئی کہ 9 کا بھی رکھوں گا، کیونکہ موافقت ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ اس دن کے ساتھ ایک دن کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے جمعے والے دن کے روزے سے منع فرمایا اکیلا جمعے کا روزہ مت رکھو۔ آپ کی بیوی نے جمعے کا روزہ رکھا ہوا ہے، فرمایا تو نے کل رکھا تھا؟ کہتی نہیں، جمعرات کا نہیں رکھا تھا۔ اچھا تو ہفتے کا روزے کا ارادہ ہے؟ کہتی نہیں۔ تو فرمایا پھر آج کا بھی افطار کر دے، یعنی اگر تو ایک پیچھے یا ایک آگے ملا لے تو پھر یہ موافقت اس کی یہ تخصیص ختم ہو جائے گی کہ تو نے اکیلے جمعے کا رکھا ہے۔ تو تخصیص ختم کرنے کا طریقہ آپ کا یہی ہے کہ ایک دن پہلے رکھ لیا۔ تو کسی کو یہ بات سمجھ آئی، کسی کو یہ سمجھ آئی کہ نہیں 10 کا نہیں رکھیں گے 9 کا ہی رکھیں گے۔ تو کوئی بات نہیں بھائی، سمجھ کا اختلاف ہے، اس کو اختلاف کا حق دو، جیسے آپ کو سمجھ آتا کر لو۔ لیکن کچھ لوگ کہیں گے نہیں 10 کا روزہ رکھنا ناجائز ہے، وہ یہ کہیں گے آپ، یہ ہے غلو، یہ ہے تشدد کہ دوسرے کو بولنے کی اجازت نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے۔ یہی صفت تھی جو میں نے پہلے عرض کیا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو ہمیں فتوے بازی میں غلو سے بھی باز آ جانا چاہیے، عقیدے میں غلو اور زیادتی سے بھی باز آ جانا چاہیے، اعمال میں غلو اور زیادتی سے بھی باز آ جانا چاہیے۔ شیطان سونگھتا ہے، تمہارے دماغوں کو سونگھتا ہے، دیکھتا ہے یہ تو بڑا ایکٹیو آدمی ہے، اس کو مزید تیز کر کے اپنے ٹارگٹ سے دور کر دیتا ہے۔ کسی کو دیکھتا ہے یہ سست آدمی ہے، اس کو مزید سست کر کے اپنے ٹارگٹ سے دور کر دیتا ہے۔ اپنا حساب لگاؤ، آپ کے ساتھ شیطان کیا کر رہا ہے۔ آپ کو سست کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی ججمنٹ کے مطابق آپ سست آدمی ہو۔ آپ کو مزید اوور ایکٹیو کر رہا ہے تو مطلب ابلیس کی ججمنٹ کے مطابق آپ ایکٹیو آدمی ہو۔ آپ کا بچہ نیک ہو جائے، نمازی ہو جائے، داڑھی معاف کر دے، شلوار اوپر کر لے، خوشی کی بات ہے، مگر یہ ضرور دیکھ لینا کہ کن کے ساتھ مل کر ایسے کر رہا ہے۔ اگر وہ معتدل لوگ ہیں تو خوشی کی بات ہے، اگر وہ انتہا پسند ہیں تو اس کا یہ سارا کام نقصان کرے گا۔ یہ ایک دن آئے گا تجھے بھی کافر کہے گا۔
تیرا بیٹا تجھے کافر کہے گا، تجھے واجب القتل کہے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ پورے عالم اسلام میں تباہی مچائی، ہماری آنکھوں کے سامنے تباہی مچی ہے۔ کہاں مراکش اور الجزائر سے کام شروع ہوا، لیبیا اور مصر پہنچا، وہاں سے سوریا پہنچا، لاکھوں لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ غلو تھا۔ حکمرانوں کو کافر کہا، عوام کھڑی ہو گئی، مارنا شروع کر دیا، اس نے اس کو مارا، انہوں نے ان کو مارا، ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو کر آ گئے، ان کو سب کو مار دیا۔ آپ نے 20 سال کتنا برداشت کیا ہے؟ مسجدوں میں دھماکے، مدرسوں میں دھماکے، پولیس اسٹیشنوں پہ دھماکے، GHQ میں دھماکے، ہر طرف۔ کیوں؟ یہ کوئی ایسا کوئی امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا نہیں کر رہا تھا، یہ وہ لوگ کر رہے تھے جو مسلمان کہلواتے اور آپ سے زیادہ اپنے آپ کو اچھا مسلمان کہلواتے، مگر وہ غلو ہے، ان میں زیادتی ہے، آپ کو مسلمان نہیں مانتے، نہ آپ کو نہ آپ کے حکمرانوں کو۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے پیچھے ڈوری ہلانے والے وہی ہیں، انڈیا ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ ہمارا ریٹ کیا لگا ہے، مگر ان کا ریٹ لگ چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کلاب اہل النار، یہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ شکاری اپنا کتا چھوڑتا ہے شکار پر، وہ وہاں سے بیٹھے ان کو چھوڑتے ہیں مسلمانوں پر، اور پورے عالم اسلامی کا بھیجا نکال دیا، بیڑا غرق کر دیا۔ اس سوچ نے، کیا سوچ ہے کہ ہم بس مسلمان ہیں، باقی ساری دنیا کافر ہے۔ عقیدے میں ہر جماعت میں تشدد پایا جاتا ہے، ہر جماعت میں تشدد پایا جاتا ہے۔ فلاں کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، چلو چھٹی کرو۔ فلاں کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایک سے ایک بڑھ کر ہے، اللہ معاف کرے۔ تو فتوی بازی کا تشدد ہو، یا عقائد کا تشدد ہو، یا اعمال کا تشدد ہو، یا برتاؤ اور اخلاق کا تشدد ہو، کسی لیول پر بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ آپ کو میں کئی بار بتا چکا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے 2 واقعہ صحیح بخاری میں ہیں۔ ساری رات قیام کرتے اور سارا دن روزے رکھتے، دونوں میں کبھی چھٹی نہیں کرتے تھے۔ آپ نے منع فرمایا ان کو، عمل کا تشدد بھی جائز نہیں ہے، منع فرما دیا۔ 3 لوگ آ کر کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میں ساری رات قیام کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں ہر روز روزہ رکھوں گا، تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ اتنے پریشان ہوئے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، سارے مدینے کو جمع کر کے سب کو نصیحت فرمائی، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے متقی ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے باوجود میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، جو مجھ سے آگے بڑھے گا وہ ہم سے نہیں۔ صحابہ کرام کسوٹی ہے، معیار ہے، میزان ہے، ترازو ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جو ان جیسا ایمان لائے گا وہ ہدایت والا ہوگا، جو ان سے اچھا ایمان لائے گا وہ بے ایمان ہوگا، جو ان سے کم تر ایمان لائے گا وہ کمزور ایمان ہوگا، جو ان کے لیول کا ایمان لائے گا وہ ایماندار ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ویسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم نعوذ باللہ بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ تو یہ کسوٹی ہے، یہ پیمانہ ہے، اچھی طرح سمجھ لو۔ اس میں غلو کرنا اسلام میں قبول نہیں ہوتا، اس میں سستی دکھانا وہ بھی قبول نہیں ہے۔ اعتدال کے ساتھ رہو، معتدل قسم کی زندگی گزارو، اور معتدل وہ نہیں ہوتا جس کو آپ معتدل سمجھتے ہو، جس کو اللہ اس کے رسول صحابہ کرام نے معتدل سمجھا ہے، یہ معتدل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم